وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زيد والقوم يرزلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولا. زور سے بول تو سبحان اللہ. مجمع بولے لیکن چراغ صاحب کو خاموش رہنا ہے، کیونکہ جب میں بھی مائک میں بولوں گا آپ بھی بولیں گے تو لوگ شبہے میں پڑ جائیں گے یہ چراغ بول رہا ہے کہ چراغ کی روشنی بول رہا ہے. ارے بولو بات سمجھ، یہ آپ کا چراغ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نام بھی چراغ اور اس کی روشنی پورے ملک میں ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کی روشنی کو اور پھیلائے، پورا علاقہ روشن ہو، پورا گاؤں روشن ہو. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی بڑی شاندار. جلدی بیٹھو بیٹا. یہ لوگ دیر سے سسرال کا مرغا کھا کر آئے ہیں. جلسے میں ہر طرح کا آدمی آتا ہے. کچھ لوگ آتا ہے غبارہ خریدنے اور کچھ لوگ آتے ہیں جلیبی خریدنے اور کچھ لوگ آتے ہیں سمدھی سے ملنے اور کچھ لوگ آتے ہیں بیٹی کا رشتہ لگانے اور کچھ لوگ آتے ہیں سسرال کا مرغا کھانے. تو جو لوگ مرغا کھانے میں لیٹ کر گئے وہ لیٹ سے آ رہے ہیں. بالکل آپ ادب سے بیٹھے، تقریر کے درمیان کوئی جائے گا نہیں. بالکل ادب سے بیٹھے. غلام ربانی کی تقریر سن کر جاؤ، اپنے علماء کی تقریر سنا کرو. تقریر سے ہی زندگی میں انقلاب آتا ہے، تقریر سے ہی زندگی میں بہار آتی ہے، تقریر سے ہی آپ کو حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوگی. کلام تو سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے، لیکن تقریر پوری زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گی. ابھی میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ دہل جائے گا، غور سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، بلائیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا، مسلمان بلاؤں میں گھرا رہے گا، مسلمان مصیبت میں گھرا رہے گا. جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا، اذا کان المغنم دبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے، لوگ بیوی کی بات مانے، ماں کو ناراض رکھے، دوستوں سے محبت کرے، باپ پر ظلم ڈھائے، مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے، لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے، لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی.
بہت اچھا. یہ بتاؤ نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا؟ اور دو سبروں کتنی؟ یہ بچے صحیح سے بیٹھے. پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر بیٹھنا یہ تکبر کی پہچان ہے. کس کی پہچان ہے؟ زور سے بولو. پاؤں پہ پاؤں اس طرح چڑھا کر بیٹھنا یہ تکبر کی پہچان ہے. اور اسلام نے تکبر حرام حرام حرام. کرسی پر بیٹھ کر کے دونوں پاؤں کو ایسے رکھنا اور ایسے ہلانا جیسے پاؤں میں لقوہ مار دیا ہے، یہ بھی تکبر کی پہچان ہے. اس طرح سے پاؤں رکھنا بھی حرام حرام حرام. چاہے مولانا رکھے چاہے اولانا رکھے. ارے زور سے بولو. چاہے اولانا رکھے کوئی بھی رکھے، اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی آپ نے کئی حدیث سنی. زور سے بولو. 3 نبی نے کیا کہا؟ پھر سے بولو. 15 خرابیاں جس دن مسلمانوں میں سما گئی ان کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کو مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا. 50 لاکھ کی گاڑیوں سے چلیں گے مگر پریشان رہیں گے. ایئر کنڈیشن میں سوئیں گے مگر پریشان رہیں گے. دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی مگر پریشان رہیں گے. چلیں گے تو لگے گا کوئی نواب کی اولاد جا رہی ہے لیکن پریشان رہیں گے. اور یہ اس وقت تک پریشان رہیں گے جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچا مسلمان نہ بن جائے. اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بولو اللہ کا نیک بندہ نہ بن جائے. اس وقت تک یہ پریشان رہیں گے. لوگ انہیں جوتا ماریں گے، لوگ انہیں گالیاں دیں گے گالیاں، لوگ انہیں ذلیل کریں گے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھو، آپ فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان، بنگلہ دیش میں مسلمان پریشان، پاکستان میں مسلمان پریشان، عراق میں مسلمان پریشان، اپنے ملک میں مسلمان پریشان. آخر مسلمان پریشان کیوں ہے؟ تو میری طرف دیکھو. مسلمان 2 طرح کے ہیں. جلدی بولو. مسلمان 2 طرح کے ہیں. ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے. دنیا کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا نام عبدالستار ہے، جس کا نام محمد ہے. اگرچہ وہ دن بھر میں 100 بوتل شراب پیتا ہو، سود کھاتا ہو، جوا کھیلتا ہو، اگر نام مسلم ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہے. ایسے ہی مسلمان گالیاں سن رہے ہیں، ایسے ہی مسلمان جوتا کھا رہے ہیں، ایسے ہی مسلمان تیرچھی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں. لیکن شریعت میں جس کو مسلمان کہتے، دھیان سے سنو اور مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو. آپ کی شریعت کہتی ہے سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے، تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب جوا سٹا سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رہے اللہ کا خوف رکھتا ہو، موت کو نظروں کے سامنے رکھتا ہو، قبر کو یاد رکھتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا نام کیا ہے، آدمی کپڑا دیکھ کر کہتے یہ نبی کا غلام ہے، چہرہ دیکھ کر کہتے نبی کا غلام ہے، چال چلن دیکھ کر کہتے نبی کا غلام ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان شریعت کے دائرے میں رہے تو پوری دنیا کو ان سے چلنے کا طریقہ معلوم ہو، پوری دنیا کو ان سے کھانے کا طریقہ معلوم ہو، پوری دنیا کو زندگی گزارنے کا
सलीका मालूम हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि वो किसी की नकल ना करे, अगर नकल करे तो नबी की नकल करे, नकल करे तो अपने असलाफ की नकल करे, नकल करे तो बुजुर्गों की नकल करे। मुसलमान वो है कि जिसके हर चीज को दुनिया नकल करे। दुनिया बोलो मुसलमानों से तरीका सीखे। अभी तो आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो 3 हदीसें सुनी, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं है, अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूँ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल इत्तिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। ये बच्चा उठकर कहाँ जा रहा है? नानी अम्मा के घर। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग चुपचाप से बैठिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताओ आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो थके तो नहीं? अभी तो मेरी तकरीर पौन घंटा भी नहीं हुई है। घड़ी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लग जाता है। अरे बोलो अंदाजा, क्योंकि जब बैटरी शॉर्ट होने लगती है तो समझ लेता हूं। अरे बोलो तकरीर कितनी देर हो गई? अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। अगर इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। और आप गौर करेंगे कि आखिर मुसलमान जो बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जोर से बोलो किसका हाथ है? इस हदीस को सुनिए। हदीस तो सुना चुका, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए।